حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مسجد نبوی میں جتنے بھی گھروں کے چھتوں کے پرنالے آ رہے تھے سب بند کر دیے۔ اب یہ معاملہ جو ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرنالے کا آ گیا، وہ عدالت میں چلے گئے، مدینہ کی عدالت میں گئے تو وہاں گفتگو ہوئی۔ انہوں نے دلیل دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پرنالے کو خود اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا، حضرت عباس کے۔ انہوں نے کہا گواہ لے کر آؤ۔ حضرت عباس باہر نکلے اور مدینہ کے وہ لوگ جو اس وقت وہاں حاضر تھے ان سب کو بلا کر لے آئے کہ یہ سارے لوگ گواہ ہیں، یہ پرنالہ رسول اللہ نے خود لگایا تھا میرے لیے، اسے کیوں کھڑا گیا ہے؟ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس قانون سے رجوع کرتے ہیں، اور پھر وہ آ کر کھڑے ہوئے اس دیوار کے نیچے اور حضرت عباس کو اپنے کندھوں پر کھڑا کیا اور فرمایا کہ آپ اس پرنالے کو اپنی جگہ فٹ کر دیں۔ یہ عدل ہے، یہ انصاف اور مساوات ہے، یہ رعایت ہے۔ باقی سارے پرنالے اتروا دیے کہ یہاں مسجد نبوی کے سین میں کسی گھر کا پانی نہ آئے، اپنے پانی کا انتظام باہر کی طرف کرو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے چھت کا پانی مسجد نبوی کے سین میں گر رہا ہے، اور حضرت عمر وہ نیچے کھڑے ہو کر عباس کو اپنے اوپر کھڑا کر کے اس پرنالے کو فٹ کروا رہے۔ انصاف، جہاں پر دلیل مل گئی قانون اس دلیل کے مطابق بنا دیا۔ اب جب آپ عدالت میں پہنچے، جج اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جج سے ناراض ہو رہے ہیں کہ تو میرے لیے کیوں اٹھ کے کھڑا ہوا ہے؟ کہا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے ہیں، جماعت صحابہ کے معتبر لوگوں میں سے ہیں، حضور علیہ السلام کے اعتماد یافتہ ہیں، فلاں فلاں ہیں۔ آپ نے فرمایا یا تو پھر تم ہر مجرم کے لیے کھڑے ہو، جو بھی عدالت میں آ رہا ہے اس کو کرسی دو، اس کے لیے جج کھڑا ہو جائے۔ جج کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ ان منصبوں کی رعایت کرے، جج کا کام یہ ہے کہ وہ عدالت کی کرسی پر بیٹھ کر عدل کے مطابق فیصلہ کرے۔ آئندہ ایسا مت کرنا کہ ہمارے آنے پر ہمارا استقبال کیا جائے۔ آئندہ آنے والے دور میں یہ بادشاہ یہ عدالتوں کو یرغمال بنا لیں گے۔ آج عدالتیں بک جاتی ہیں، غریب کو اس کا حق نہیں ملتا، مالدار اور عہدے دار کو حق ملتا ہے، اس کو سلوٹ کیا جاتا ہے۔ کیا ہے؟ جس قوم کی عدالت میں آزادی نہ ہو، وہ صحیح رائے پر فیصلہ نہ کر سکے، وہ قوم کیسے ترقی کرے گی؟ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں انسانوں کو یہ قوانین بنا کر دیتے ہیں کہ تم اگر ان قوانین کے مطابق اپنا دور پیدا کرو گے تو اس کا نتیجہ تمہیں اس صورت میں ملے گا، سوسائٹی میں امن پیدا ہو جائے گا، خوشحالی آئے گی، ترقی آئے گی، مسئلے حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔